السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ 2-3 دن کے وقفے سے آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نیو یارک میں ہوں، میرے والد صاحب ہاسپٹل میں ہیں، یہاں پہ نارتھ شور ہاسپٹل ہے، اس میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ بس آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ ایمرجنسی میں ہیں، ابھی ٹیسٹ ویسٹ ہو رہے ہیں اور اگلے 1 آدھ دن میں ان کا باقاعدہ علاج شروع ہوگا۔ کیونکہ میں زیادہ تر ان کے ساتھ ہی رہا تو اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، لیکن بہت بڑی ہیپننگ ہو گئی ہیں پاکستان میں۔ کل رات تھوڑا سا مجھے جب فرصت ملی تو میں نے چیزوں کو دیکھا، کچھ لوگوں سے ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی۔ تو ایک بات ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عید کے بعد پاکستان میں یہ جو سازش ہے، جس میں انڈیا شامل ہے، جس میں امریکہ شامل ہے، جس میں پاکستان کے اندر جو اداروں میں لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں وہ شامل ہیں، سیاستدان شامل ہیں، اور بہت میں آپ کو نئی خبر دے رہا ہوں کہ اس میں تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں۔ وہ جو تحریک ہے، ایک جو سازش ہے، وہ انفولڈ ہوگی، اس کا فائنل چیپٹر نکلے گا، کھلے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ایک مقصد ہوگا اس کا کہ عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے اور پاکستان کی فوج ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ یعنی جو تبدیلی آئے اس میں ایک تو عمران خان سے جان چھوٹ جائے، اور دوسرا جو ایک متھ ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج بڑی طاقتور ہے اور مکمل طور پر ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے، اس متھ کو خدا نخواستہ بریک کیا جائے۔ کیونکہ اس سے جو گین حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں میں جو ایک ہمیشہ سے ایک جو اپنی فوج پر، اپنی فورسز پر جو اعتماد ہوتا ہے، جس میں انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ یقین ہے آج بھی کہ جو کچھ بھی ہو جائے پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، پاکستان کی حفاظت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، پاکستان کی فوج پاکستان کو بچانے میں، اس کی حفاظت کرنے میں ایک بے مثال کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ جو ایک امپریشن ہے وہ بریک کرنا مقصود ہے۔ 2-3 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو تحریک چلائی جائے گی، جو ریفرنس گئے ہیں ججز کے بارے میں، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے وکلاء، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور بہت ساری بار ایسوسی ایشنز ملا کے بالکل اسی طرح تحریک ایک چلائی جائے گی جس طرح چلائی گئی تھی جسٹس افتخار چودھری کے وقت جب وہ ان کو معزول کیا گیا تھا۔ یاد رکھیں اس میں ضیاء الحق پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے بلایا تھا چیف جسٹس صاحب کو اس وقت، افتخار چودھری صاحب کو، اور کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں۔ اپنی ڈکٹیٹرشپ کی اس میں وہ رونت میں تھے، لیکن اس کا کمپیریزن کر لیں، یہاں پر جب پراپرٹی ملی ہے تو اس کے لیے پریزیڈنشل ریفرنس فائل کیے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو سارا کام ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ تو پھر اس کے بعد یوم یکجہتی ججز کے ساتھ وکلاء کا تحریک چلانے کا فیصلہ، تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کہاں گیا؟ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی کے خلاف ریفرنس نہیں جا سکتا تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے ججز کی؟ وہی ایک پروسیس ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور اسی کو گورنمنٹ آف پاکستان نے انیشیٹ کیا ہے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے جس میں اس پروسیس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر یہ بن گیا کہ جو یہ ریفرنسز اس لیے فائل کیے گئے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان کی فوج کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، کچھ لوگ پاکستان کی فوج کے بارے میں ان کے خیالات برے ہیں۔ ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ میری حکام سے بات ہوئی ہے، قطعی طور پر ایسا نہیں۔ ان کے پاس، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قانونی طور پر کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ اچھا، لیکن اس کا میں آپ کو دوسرا سرا جو یہاں پر مجھے امریکہ میں بیٹھ کر معلوم ہوا کہ جو اس وقت امریکہ کے اندر جو طاقتیں ہیں، جو لابیز ہیں، انہوں نے پورے طریقے سے وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور ان کا نشانہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ عمران خان صاحب یہ جو یوم یکجہتی کے نام پر یا ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے نام پر جو تحریک چلے گی، یہ 77 کی طرح، جس طرح 35 نشستوں کی دھاندلی پر تحریک شروع ہوئی اور یوم مصطفیٰ پر، نظام مصطفیٰ پر انہوں نے ایونچولی گورنمنٹ کا خاتمہ کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، یہ یوم یکجہتی ججز کے ساتھ کے نام پر تحریک شروع ہوگی، لیکن ایونچولی اس کو اینڈ کیا جائے گا عمران خان صاحب کی ریموول۔ اس کا بنیادی مقصد ہے، اب یہ تو اللہ جانے یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں، لیکن اس میں وہ سارے مہرے، اس میں جس وقت یہ تحریک چلنا شروع ہوگی، میڈیا پر جو خاص طور پر جیو ہے، ڈان ہے
دنیا ہے اور اس طرح کے 4-5 میڈیاز ہیں، اس میں ایکسپریس بھی شامل ہے، یہ بھرپور انداز میں کیمپین کریں گے عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور بظاہر جو جن کے خلاف ریفرنس پیش ہوا ہے ججز کے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، جو قانونی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اس کو انڈائریکٹلی اس کو ہٹ کریں گے۔ اس وقت تحریک انصاف کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی جو اس سازش کا حصہ ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئیں گے کہ اپنے آپ کو وہ گورنمنٹ سے ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ ان میں جس گروپ جو لیڈ کریں گے وہ فواد چودھری صاحب ہیں۔ اس وقت ان کا رابطہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں، ان کی پہلے بھی خواہش تھی، جس وقت یہ حکومت بن رہی تھی تو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، بڑی انہوں نے دوستوں سے، صحافیوں سے کوشش کی تھی یہ بات کہہ کے کہ میں کوشش کریں میری لابنگ کے لیے کہ میں ذرا وزیر اعلیٰ بن جاؤں، کیونکہ مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے معتدل بندے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایک ایسے لیڈر کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی سویلین اداروں کو لیڈ کرنا چاہیے، پی ٹی ایم کا معاملہ پولیٹیکلی حل کرنا چاہیے، حالانکہ وہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی چند لوگ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں وہ گریٹر پشتونستان ٹائپ چیز بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ پولیٹیکل ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ اکثریت پشتون کی محب وطن ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ایک اس کو بیرونی کیونکہ جیسے ہی مودی کی جیت ہوئی ہے انہوں نے حملہ شروع کر دیا، اور اب اس کو جب یہ یوم یکجہتی چلے گا ججز کے ساتھ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم بھی آئے گا کہ جی پروڈکشن آرڈر نہیں ہو رہا، وہ بھی مسئلہ ایک ساتھ مل جائے گا۔ پھر بہت سارے لوگ، جیسے میں نے کہا فواد چودھری صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف، ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر واردات ڈالیں، اس کے اندر بریک اپ کریں، کیونکہ یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا جا رہا ہوگا، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ عمران خان مضبوط نہیں ہے، یہ نہیں چل سکتے، تو اس لیے اب یہ جانے والے ہیں۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کو نشانہ بنایا جائے گا، اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کیسے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ انڈیا بالکل پاکستان کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، جو پاکستان کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ریلیشن شپ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثلا ابھی ٹرکی کے ساتھ انہوں نے تقریباً $2.5 بلین کا شپ میکنگ کا، شپ بریکنگ کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کو انہوں نے ان کے ساتھ انگیج کر کے ایک $40 بلین کی جو ریفائنری انہوں نے وہ سودا بنایا، کانٹریکٹ کیا، جس کے تحت وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انڈیا پاکستان کے ارد گرد گھیرا بند کرے گا انہی دنوں میں، کیونکہ جون کے اینڈ میں یہ جب یہ چلے گی تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے اپنی وہ دینی ہے، فائنڈنگ دینی ہے، اور آپ یہ یاد رکھیں جو IMF کا ایگریمنٹ ہے وہ بھی جون کے اینڈ میں بورڈ نے اس کو اپروول دینی ہے اس کی، یعنی مڈ جون سے وہ پروسیس شروع ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں ٹرموائل کریٹ کیا جائے گا، میڈیا کو استعمال کیا جائے گا، تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں ان میں سے ایک گروپ علیحدہ ہونے کی کوشش کرے گا اور پاکستان کی فوج کو نشانہ بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ بہت ساری جو دہشت گردی کی وارداتیں جو اس وقت انڈین سپانسرڈ گروپ نے فاٹا میں شروع کر دی ہیں، بلوچستان میں شروع کر دی ہیں، ان میں تیزی آئے گی، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ ایک تاثر ملے گا کہ جناب یہ بالکل اس وقت جو گورنمنٹ ہے یہ نااہل لوگوں کی ہے اور یہ کچھ کام نہیں کر سکتی، اور اس کا مقصد اور پرپس صرف یہ ہے کہ عمران خان کو ریموو کیا جائے، اور جو احتساب کے خلاف جو کارروائی ہے، یعنی احتساب کی جو کارروائی ہے کرپٹ لوگوں کے خلاف، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ امریکہ اس سازش میں پوری طرح شامل ہے، لیکن یہ بڑا امتحان ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو بالکل انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ سب ہے کیا۔ یہ سارا جو آپ کو ٹرموائل نظر آتا ہے، یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ہم ماضی میں بتا چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر تقریباً 80% پاکستانی روپے کو ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو کیا، اور ابھی جو اس گورنمنٹ نے تو صرف 15, 16, 17% ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ماضی میں قرضے اتنے انہوں نے رکھے اور ڈالر کو کی قیمت، روپے کی قیمت کو مصنوعی طور پر اسٹیبل کیا، تو اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب اداروں میں وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں، وہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل ایک بھرپور سازش ہے، اور اس کا نشانہ عمران خان ہے، اور اس میں وہ سارا مافیا جس کا جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے بھی ذکر کیا تھا، وہ بالکل شامل ہے، بیرونی دنیا شامل ہے، اندرونی دنیا میں لوگ شامل ہیں، کیونکہ فوج نے، دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، جو پاکستان آرمی نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو سزائیں دی ہیں، ان سے صرف ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی میسیج ہے، کرپشن ٹالرنس زیرو،
سزائے موت، سولین کو بھی سزائے موت دی ہے اور ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو بھی سزائے موت دی ہے۔ یہ اس کو اس طریقے سے مت دیکھیں کہ اس کو کہ یہ کوئی جاسوسی تھی، پیسے لے کے انہوں نے فائلز کو آگے پیچھے کیا، یہ ہے اصل وہ معاملہ، پیسہ لے کے انہوں نے کرپشن کی، اور کرپشن کی سزا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ موت ہے۔ اور اس میں ایک جو بڑا کرٹیسزم آتا تھا پاکستان کی فوج پر کہ جی جرنیلوں کا تو احتساب نہیں ہوتا، مجھے بتائیں کیا کسی سیاستدان کو کرپشن کے الزام میں سزائے موت ہوئی ہے؟ اور یہ کرپشن بھی اس طرح کی ہے کہ یہ تو پاکستان کے راز بیچتے ہیں، یہ تو بیرونی دنیا کا ایجنڈا پاکستان پر مسلط کرتے ہیں، کیا ان کے لیے سزا جو ہے وہ موت نہیں ہونی چاہیے؟ چائنا میں اگر کرپشن والوں کو سزائے موت دی جا سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ یہ میسج آیا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی فوج اور عمران خان کی حکومت ایک نشانہ ہے، بڑی تیزی آ گئی ہے ساری صورتحال میں۔ عید کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ یدھ ہوگا، ایک فیصلہ کن لڑائی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں پاکستان کے عوام کو ان کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گے تو جو ایک تبدیلی کا سفر شروع ہوا ہے، جو پاکستان کی قوم توقع کرتی ہے، جو پاکستان کی قوم ڈیزرو کرتی ہے ایک بہتر ملک، اور جو لوٹ کھسوٹ اور بے ایمانی ختم ہو، اس کی جانب بڑھنے کے لیے اب جو فیصلہ کن لڑائی ہے اس میں جو پاکستان کی عوام ہے اس کا بڑا رول ہوگا۔ اور مجھے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک مکمل فائٹ کریں گے، اور جو بھی صورتحال ہوگی وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، انہیں عوام کے پاس جانا پڑا تو وہ عوام کے پاس جائیں گے، ریفرینڈم کرانا پڑا تو ریفرینڈم کرائیں گے، وہ بالکل کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو فواد چودھری صرف ایک سامنے ابھی مہرہ ان کا آیا ہے اس گروپ کا، جو کہ جی الیکٹڈ لوگوں میں اور نان الیکٹڈ لوگوں میں سرد جنگ ہے اور یہ ہونا چاہیے، تو وہ انڈائریکٹلی ساری کی ساری تنقید وزیر اعظم عمران خان پر ہے، ایک بلیک میلنگ کی پالیٹکس ہے۔ اور یہ جو ماضی میں اور یہ دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، اب جن لوگوں نے ان لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کرایا اور تحریک انصاف پر مسلط کیا، وہ بھی اس سازش میں شریک ہوں گے۔ یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ذرا اس بات کو سوچیں کہ یہ بہت سارے اس طرح کے کریکٹر جو ہیں یہ کیوں آئے، اور اس میں ایک رول جو ہے شاہ محمود قریشی کا وہ انفولڈ ہوگا، وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون کون آدمی کہاں پر کھڑا ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان ایک فائٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور عمران کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جو جون کا مہینہ ہے، پھر آنے والا جولائی، یہ بڑے ڈیسائسو دن ہوں گے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے ذہنوں کو کھلا رکھیں، اس سازش کو پہچاننے کی کوشش کریں جو پاکستان میں احتساب کے عمل کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، پاکستان کی فوج کو، اس لیے کہ وہ نیوکلیئر سٹیٹ ہے، نیوکلیئر پاکستان سٹیٹ ہے، اور جو نیوکلیئر کا کنٹرول ہے وہ پاکستان فوج کے ہاتھ میں ہے، اس لیے پوری دنیا کا نشانہ پاکستان کی فوج ہے، اور یہ بات پاکستان کے عوام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں ابھی امریکہ میں ہوں، میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں، میں انشاءاللہ واشنگٹن ڈی سی بھی جاؤں گا، اور میں آپ کو تمام جو چیزیں ہیں ان سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔